السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے وہ سورۃ النحل سے ہے، پارہ نمبر 14 ہے، اور آیات مقدسہ مطہرہ 71، 72 اور 73 ان آیات پر درس ہوگا۔ اللہ رب العزت ان کا فہم، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے مختلف جن نشانیوں کو بیان فرما کر رہنمائی دی، اس میں ایک شہد کی مکھی جو ہے اس کے حوالے سے اس کی مینجمنٹ، اس کا چھتا بنانا، پھر اس کا اجتماعی نظام جس میں ان کی ایک سردار ہے، اس کی وہ فرما بردار ہیں، پھر مختلف طریقوں سے یہ مکھیاں اڑ جاتی ہیں اپنی رزق کے لیے اور پھر واپس آ جاتی ہیں مختلف راستوں سے، اپنے گھر کا راستہ، اس چھتے کا راستہ نہیں بولتی وہ۔ اللہ رب العزت نے بڑی خوبصورت مثال فرمائی، اور پھر اس میں فرمایا کہ اس میں انسانوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شہد میں جو مکھیاں تشکیل دیتی ہیں، بناتی ہیں، اس میں شفا رکھ دی۔ پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جھنجھوڑا کہ تمہیں پیدا کس نے کیا، تمہیں موت کون دے گا، اور بعض اوقات موت سے پہلے بھی زندگی ایسی ہو جاتی ہے جو بالکل نکمی عمر ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں غور و فکر کے لیے ہیں۔ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آج اللہ رب العزت نے ایک معاشی مسئلہ ارشاد فرمایا ہے کہ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق۔ اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کو تم میں سے بعض پر رزق میں فضیلت دی ہے، یعنی بعض لوگ رزق میں دوسروں سے اپنی خصوصیات کی بنیاد پر استعداد، اپنی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں، جسمانی صلاحیتیں ہیں، عقلی صلاحیتیں ہیں، ان کی بنیاد پر بعض اوقات رزق زیادہ ہو جاتا ہے ان کا۔ لیکن یہ زیادہ رزق جو نظام عدل کی چھتری میں ہوتا ہے، مساوات، اخوت اور اجتماعی سسٹم کی چھتری میں ہے، یہ تفاوت اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ یہ مختصر سا ایک فرق ہوتا ہے کہ ایک فرد کو اللہ نے زیادہ دے دیا۔ ایسا نہیں جو غریب اور امیر کا تصور ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ایک امیر سے امیر تر جب ہوتا ہے اور غریب اپنے غربت میں کہ گھڑے میں وہ دنستا چلا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ظلم کا نظام ہوتا ہے۔ اب یہ جو رزق میں تفاوت فرق ہے، فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ۔ یہاں اللہ رب العزت نے رزق کی فضیلت کو مثبت قرار دیا، لیکن اگر رزق کی فضیلت کے بعد کسی میں تکبر آ جائے، غرور آ جائے تو اس کو منفی قرار دیا۔
اصل میں تو یہ ہونا چاہیے کہ جس کے پاس رزق ہے وہ اپنے جتنے بھی لنکس ہیں ان کا خیال کرے، ان کے حقوق پورے کرے تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں۔ لیکن جس میں تکبر ہوتا ہے، جس میں فخر اور غرور ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ جو میرے ماتحت ہیں یا جو اور معاشرے کے اندر لوگ ہیں وہ برابر ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ جو فرق ہے، اس فرق کے نتیجے میں حقوق کو پہچانو۔ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا آپ اللہ رب العزت کی نعمتوں کے منکر ہیں؟ اللہ نے اگر یہ نعمتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کے دائرے بھی اللہ نے طے کر دیے ہیں کہ آپ سوسائٹی کے اندر نمبر 1 تو یہ ہے، اس رزق کی وجہ سے، فضیلت کی وجہ سے متکبر نہیں ہوں گے، آپ میں کوئی فخر غرور نہیں آنا چاہیے۔ پھر آپ کے جتنے لنکس ہیں وہ آپ سے مطمئن ہونے چاہیے، کوئی کسی کا حق نہیں چھیننا، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ تو رزق کے حصول میں رزق حلال ہے، حرام رزق نہیں ہونا چاہیے، چوری ڈکیتی جھوٹ بول کے دھوکہ دہی کے ساتھ یا انفرادیت کے ساتھ ذخیرہ اندوزی کے ساتھ کوئی بھی ایسا ذریعہ جس سے ہمارے جو لنکس ہیں ان کو نقصان پہنچتا ہے، اگر ہم وہ رزق جمع کرتے ہیں، دولت جمع کرتے ہیں تو وہ حرام ہو جائے گا، اللہ کی نعمتوں کا انکار ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اگر رزق دیا ہے تو اس کے دائرے مقرر کر دیے ہیں۔ اب اگر ان دائروں کے ہم مکمل کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، حصول رزق میں رزق حلال کا خیال کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، دھوکہ نہیں دیتے، اور پھر سارے جو لنکس ہیں وہ ہم سے مطمئن ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہوگا کہ آپ بہت بڑے سرمایہ دار بن جائیں۔ کبھی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہوتا، 19-20 کا فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ غور کیجئے کہ آپ کے لنکس کتنے اہم ہیں۔ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ ساتھ جوڑے پیدا کر دیے، یعنی مرد اور عورت پیدا کر دی۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، اور پھر آپ کی جو خواتین ہیں، عورتیں ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا کیے اور پوتے عطا کر دیے، حفدہ پوتوں کو کہتے ہیں۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ رب العزت نے صاف ستھری پاکیزہ چیزیں وہ کھانے کے لیے رکھ دی ہیں۔ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا پھر جھوٹی باتیں مانتے ہو تم، غلط چیزوں پہ، باطل چیزوں پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کی نعمتیں، اللہ کے فضل کا انکار کرتے ہو؟ یہ اللہ کے فضل کا انکار ہے کہ ہم عدل نہ کریں، مساوات نہ کریں، دوسروں کے حقوق کا خیال نہ رکھیں۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو پیدا کیا، وہ ایک دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، سورۃ الروم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور پیچھے ہم یہ پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں محبت رکھ دی، عورت اور مرد میں پیار رکھ دیا، رحمت رکھ دی، سکون رکھ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، جو ان کے مالک نہیں ہیں، مختار نہیں ہیں رزق کے، من الثمرات والارض، جو آسمانوں سے ہے اور زمین سے ہے، شیئاً یعنی ذرہ پر بھی مالک نہیں ہے، ولا یستطیعون، اور نہ وہ طاقت اور قدرت رکھتے ہیں۔ جن کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو حزب الشیطان اور حزب الشیطان کے جو عنوان بنے ہوئے ہیں، معبودان باطل، جن کو حزب الشیطان نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنایا ہوا ہے، یہ تو معبودان باطل ہیں جن کی وہ پرستش کرتے ہیں۔
پھر ایک تو وہ معبودان باطل ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنا اور اپنی خواہشات کو پیش نظر رکھنا، تکبر کو پیش نظر رکھنا، غرور کو پیش نظر رکھنا، مذاق اڑانا، یہ جتنا شرک، کفر اور منافقت ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جس کو آپ با اختیار مانتے ہیں، آل ان آل مانتے ہیں، ان کی تو حیثیت کوئی نہیں۔ ان کی تو حیثیت اتنی ہے، شیئن، شیئن کا لفظی معنی ہوتا ہے ذرہ بھر بھی، معمولی بھی، عربی کا یہ اس میں نکرہ ہے، معمولی سا بھی، کہ اتنا معمولی سا بھی وہ مالک نہیں ہے اس زمین، آسمان اور اس کے وسائل سے، یہاں سے جو رزق پیدا ہو رہا ہے ان کے معمولی سے مالک نہیں ہے، اور ذرہ بھر وہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتے، تو پھر مقابلہ کس بات کا ہے؟ غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب وہ کسی چیز کے مالک ہی نہیں ہے، اور پچھلی آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں وہ تو اتنے مالک نہیں ہیں کہ وہ اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی ان کو موت دیتے ہیں، اور پھر موت سے پہلے اپنی نکمی عمر میں چلے جائیں جہاں طاقت جواب دے دے، عقل جواب دے دے، سینس جواب دے دے، یعنی سینس لیس ہو جاتے ہیں وہ، وہاں پر کیا نکمی عمر چارپائی پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں۔ اور دور حاضر میں دیکھو، غور کرو، اور بڑے بڑے جو سرمایہ کی بنیاد پر بڑے بڑے فخر کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور اربوں کھربوں کے ڈاکے مار کر، چوریاں کر کے محلات بنانے کے بعد بھی ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ وہ ذرا غور تے کریں، اگر ان کو شوگر ہو جائے، بلڈ پریشر ہو جائے، بیماری لگ جائے، اربوں کے بینک بیلنس ہوگا، اور ڈاکٹرز کیا کہیں گے؟ جی آپ نے میٹھی چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز آپ کو نقصان دے گی، یعنی کھانے پینے پہ پابندی۔ اب بتائیے، اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی تھی کہ تم خود بھی استعمال کرو، دوسروں کو کھلاؤ، ان کو تقسیم کرو، دوسروں کے حقوق پورے کرو، عدل سے کام لو، مساوات سے کام لو، ظلم نہیں کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ کوئی نقصان والی بات نہیں کرنی، اب وہ ساری نعمتیں تم سے ہونے کے باوجود چھن گئی۔ نعمتیں موجود ہیں، پیسہ موجود ہے، لیکن ڈاکٹرز پابندی لگا رہے ہیں، اور اگر کھاتے ہیں تو نقصان ہو رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، غور و فکر کرنے والی، کہ نعمت موجود ہے، وسائل ہے، ڈاکٹر کھانے نہیں دے رہے، اور اگر کھاتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہی اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو چیلنج مت کرو، اللہ کی توحید کو چیلنج نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ مت کرو، آپ کی اطاعت کرو، بات مانو، حزب اللہ کا ساتھ دو، اللہ کی توحید کی رٹ کو قائم کرو، عدل اور مساوات، امن اور خوشحالی کا نظام قائم کرو۔ دیکھو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کس طرح نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الغافرین وانت خیر الراحمین۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔